بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في دیجئے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں ہمارے اگلے خطیب ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسلام میں عورت کا مقام اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبدالحمید مدنی، ان کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ احمد آباد گجرات 25 دسمبر کو یہ کانفرنس جو آل گجرات کانفرنس ہے، اس میں آپ لوگوں کی تمام محنت ساتھیوں کے ذریعے جو کی گئی، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس پوری جمعیت کے لیے اللہ رب العالمین اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ اور یہاں سے ہم جو بھی باتیں اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے، ساتھیوں سے سنیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر سننے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرا عنوان اسلام میں عورت کا مقام، اور اس کو بتانے کی ضرورت اس لیے کہ آج اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ اسلام عورت کو اس کا مقام نہیں دیتا ہے، ہم اسے اپنا مقام دلائیں گے، اسے عزت دلائیں گے، اس کے حقوق دلائیں گے، وہ سارے حق جو اسلام نے اس سے چھین لیے ہم اسے دیں گے۔ مختصر سا عنوان پوائنٹس کی شکل میں اگر ہم بات رکھیں تو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز کہ جب اسلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسلام عورت کو اس کے ادھیکار، اس کے حقوق، اس کے رائٹس نہیں دیتا، تو اسلام سے پہلے عورت کے حالات کیا تھے؟ ابھی شیخ محترم نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ جس عرب میں محمد الرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. اس عرب کے حالات یہ کہ وہاں پر بچی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قرآن میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے یہاں بچی پیدا ہو گئی، غم کے مارے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ کنفیوز ہو جاتا تھا کہ اب اسے زندہ دفن کر دو یا ذلت کے ساتھ بڑا کرو. عزت کے ساتھ بچی کو بڑا نہیں کیا جاتا تھا. بچی کا بڑا ہونا ماں باپ کے لیے شرم کی بات مانی جاتی تھی. یا تو اسے زندہ دفن کر کے ختم کر دو، یا بڑا کرنا بھی ہے تو ذلت کے ساتھ بڑا کرو، اسے مقام مت دو. یہود میں عورت کو شیطان مانا جاتا تھا، نصارہ میں عورت کو مقام نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے یہاں اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا. عام طور پر ہر جگہ اگر جائزہ لیا جائے، قوموں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر عورت ایک حقیر چیز تھی. الگ الگ وقت پر اسے الگ الگ مقام دیا جاتا تھا. اگر ناپاکی کی حالت میں آ جائے اس کے برتن الگ کر دینا، کمرہ الگ کر دینا، یہ ساری چیزیں عام قوموں میں پائی جاتی تھی کہ عورت کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا تھا. اور اگر ہم بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے اس دین میں کیا دیا، اللہ کے نبی نے کیا دیا، تو الگ الگ بہت سارے حقوق جو اللہ رب العالمین نے اسے اسلام میں دی. سب سے پہلا حق اسلام نے اسے جینے کا حق دیا، جو اس کا بنیادی حق ہے. کہ جیسے مرد جیتا ہے، جیسے لڑکا جیتا ہے، جیسے لڑکا بڑا ہوتا ہے، جیسے لڑکے کی پرورش ہوتی ہے، ویسے ہی لڑکی کا حق ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے. کہ اللہ رب العالمین نے بچی کے مارنے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب اللہ رب العالمین زندہ دفن کی گئی بچیوں سے سوال کرے گا کہ تمہارے مارنے کی وجہ کیا تھی، تمہارا گناہ کیا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے بچی کو مارنے کو ایک عذاب، ایک گناہ قرار دیا. جیسا کہ آج ہمارے یہاں محنت ہو رہی ہے، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ بھرون ہتیا کو روکا جائے، بھرون یا لنگ پریکشن نہ کیا جائے، یہ بتایا نہ جائے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر پتا چل جائے لڑکی ہے تو لوگ اسے مار سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام میں سب سے پہلے عورت کو جینے کا حق دیا. مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حق نہیں دیا، بچی کے پیدا ہونے اور اسے بڑا کرنے پر ماں باپ کو جنتی تک بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من کانت لہو ثلاث بنات، اگر کسی انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان بیٹیوں پر رحم کرے، ان کی کفالت کرے، انہیں بڑا کرے، اللہ رب العالمین اس کی جنت کو واجب کر دیتا ہے. سوال کیا اگر 2 بچیاں ہو، کہا 2 بچیوں پر بھی اللہ جنت واجب کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر ہم سوال کرتے ایک بچی کے بارے میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک بچی کو بھی اگر ماں باپ نے بڑا کر دیا، تربیت کر دی، اسے جوان کر دیا، رب العالمین انہیں جنتی بنا دیتا. صرف جینے کا حق نہیں دیا، اسے جینے پر ثواب عطا کیا، اسے زندہ رکھنے پر ثواب دیا، اسے پڑھانے پر ثواب دیا، اسے بڑا کرنے پر ثواب دیا. اسلام نے عورت کو سب سے پہلے جینے کا حق دیا. کہ جیسے آپ بچے کو عزت کے ساتھ بڑا کرتے ہو، اسے مقام دیتے ہو، مرتبہ دیتے ہو، اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہو، ویسے ہی بچی کا حق ہے کہ جیسے بچہ جیتا ہے ویسے بچی کو بھی اسلام نے جینے کا حق ادا کیا. دوسرے نمبر پر اسلام میں مرد اور عورت پر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں کو برابری شریعت نے عطا کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت، چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، جو بھی نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت، مرد نیکی کرے، مرد عبادت کرے، مرد نماز پڑھے، روزہ رکھے، جیسے اللہ رب العالمین اسے بدلہ دیتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ عورت کو بھی بدلہ دیتا ہے. انہیں زندگی بہترین دے گا، ان کے عمل کا اجر عطا کرے گا، انہیں نیکیاں عطا کرے گا. یعنی اسلام نے عورت کو عمل میں برابری کا حق دیا، اسے حقیر نہیں بتایا، اسے چھوٹا نہیں بتایا. اور اپنی کوالٹی بتانے کے لیے کمپیریزن کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن
چونکہ آج اسلام پر اعتراض ہے، اس لیے آپ کمپیئر کریں کہ غیروں نے کیا دیا اور اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ برابری کا حق، وہ عبادت کر سکتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، وہ تلاوت کر سکتی ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے، وہ نیکیاں کر سکتی ہے۔ ہر نیک کام جو مرد کرتا ہے اگر عورت کرے، اللہ رب العالمین اسے برابری کا درجہ دیتا ہے۔ عمل میں برابری کا درجہ، نیکیوں میں برابری کا درجہ، ثواب میں برابری کا درجہ۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو یہ مقام دیا کہ جیسے مرد کو ثواب، ویسے ہی اللہ رب العالمین عورت کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تعلیم کا حق۔ جیسے مرد تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں ان سب غلط فہمیوں کی ایک بنیادی وجہ ہم لوگ ہیں۔ ہمارے پاس ایک کوالٹی ہے، ہمارے پاس ایک دین ہے، اور ایسا دین جو دین فطرت ہے، جس دین کو ربانی مذہب جسے خود اللہ رب العالمین نے بنایا، اس کی تعلیمات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی یہ کمزوری کہ وہ دین کو چھپا کر بیٹھا ہے۔ اس تعلیم کو، اس اچھائی کو، اس بھلائی کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو، اللہ رب العالمین کے دیے گئے اس دین کی دعوت ہم مسلمان نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ یہاں تو عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، تعلیم کہ اللہ رب العالمین نے جیسے مرد کو یہ حق دیا کہ وہ تعلیم حاصل کرے، خواتین نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مردوں کو دین سکھاتے ہیں، مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہمیں بھی دیجئے۔ آپ نے الگ سے دن مقرر کیا کہ اس دن میں عورتوں کو تعلیم دوں گا۔ امہات المومنین، ہماری مائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی نے انہیں ایسی تعلیمات دی کہ وہ عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ ان کے پاس فتوے پوچھنے عورتیں آتی، ان کے پاس سوالات پوچھنے آتی، آپ برابر انہیں تعلیم دیتی۔ یہاں تک کہ عام عورت تو عام عورت، اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، اگر آپ اسے بھی تعلیم دے دیں، اللہ رب العالمین آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان کہ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، اگر وہ اس کی تعریف کرے، اسے ادب سکھائے، بہترین ادب سکھائے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، کہ اسے اگر وہ تعلیم دیتا ہے، اس کو ایجوکیشن دیتا ہے، اسے ایجوکیٹ کرتا ہے، تو رب العالمین اسے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ عام عورت تو عام عورت، عام بچی تو عام بچی، اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، اور آپ اسے بھی تعلیم دیں، اگر وہ بچی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس پر دوہرا اجر عطا کرے گا، ڈبل اجر عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو کیا دیا، اسلام نے عورت کا مقام کیا رکھا کہ اسے جینے کا حق دیا، اسے برابری کا حق دیا، اسے تعلیم کا حق دیا۔ چوتھے نمبر پر اسے جب کوئی درجہ اللہ نے دیا تو عزت والا درجہ دیا۔ اب جیسے عورت کے الگ الگ مقام ہوتے ہیں، عورت الگ الگ اعتبار سے زندگی گزارتی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اسپیشلی ماں کے ساتھ۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے تکلیفوں کے ساتھ اسے رکھا، پیٹ میں جب رکھا تکلیفوں کے ساتھ رکھا، پیدا کیا تو تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ماں کو اتنی عزت دے رہا ہے جو عزت باپ کو نہیں دی، کہ ماں نے تجھے مشکل کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا، مشکل کے ساتھ تجھے بڑا کیا، مشکل کے ساتھ تجھے پیدا کیا، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تیرا بیہیویئر اپنی ماں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، من حق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، کون ہے حقدار میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تیری ماں۔ دوسری بار یہی سوال، ریپیٹ کوشچن، مجھے بتائیے سب سے زیادہ حقدار کون کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ دوسری بار کہا تیری ماں۔ تیسری بار سوال کیا کہ کون ہے حقدار کہ میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ تیسری بار کہا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا تو کہا تیرا باپ۔ اس میں تو مردوں کو اعتراض ہونا چاہیے کہ ہمارا حق کم، عورت کا حق زیادہ ہے۔ افسوس یہ کہ اعتراض عورت کو حق نہیں دیا جاتا۔ جب اللہ نے اسے ماں بنایا تو ماں کے لیے حکم دے دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
بوڑھے ہو جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اف کا جملہ ان کے سامنے مت کہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازوؤں کو کھول لو، رحمت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی خاص طور پر ماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے احادیث میں اس کے مقام کو بتایا کہ جب ہم نے عورت کو ماں بنایا تو اس کے درجے کو بہت اوپر کر دیا۔ جب اسی عورت کو اللہ نے بیوی بنایا تو ایسے نارملی نہیں کہا، نارمل عزت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بتا دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا جو تمہارے سکون کا ذریعہ۔ آپ سوچئے عورت کو کیا مقام دیا اسلام نے اور عورت کو کیا مقام دیا دوسری قوموں نے، اور اعتراض ہے کہ اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا۔ ماں بنایا تو عزت، بیوی بنایا تو اللہ نے اسے اپنی نشانی بتا دیا کہ یہ میری نشانی ہے۔ نشانی مطلب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اللہ کہتا ہے میری نعمتوں میں سے ایک نعمت میں نے عورت کو بنایا ہے جب وہ بیوی بن جاتی ہے۔ کسی شوہر کی عزت، کسی کے باپ کا غرور، کسی بیٹے کی عزت، اللہ رب العالمین نے جب اسے بیوی بنایا تو مردوں کو یہ حکم دیا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ مرد کو ذمہ دار بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو تو کھاتا ہے اسے کھلا، جو تو پہنتا ہے اسے پہنا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، اس کے ساتھ برا سلوک مت کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اگر آپ قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اگر آپ احادیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو آپ کے لیے ہرگز یہ بات صحیح نہیں کہ آپ روزانہ ہوٹل پر کھانا کھائیں اور بیوی گھر کا کھانا کھائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنے اسے پہناؤ۔ یعنی جو عزت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ عزت عورت کو بھی دو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے بیوی بنایا تو بیوی بنا کر شوہر کو ذمہ دار بنا دیا کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ یہاں تک کہ شیخ محترم ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث بتا رہے تھے، اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیوی بنا کر دی کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی کھلا دے، اگر اسے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاتا ہے اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے گا، اگر پانی ملاتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ثواب دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے عورت کو جب بیوی بنایا تب بھی مقام دیا۔ میں عزت کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جب اللہ رب العالمین نے اسی عورت کو بیٹی بنایا تو اتنی زیادہ فضیلت کہ من کانت لہو ثلاث بنات، الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، وہ انہیں بڑا کرے، تعریف کرے، تعلیم دے، ان کی شادیاں کرے، تو یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ایسے باپ کو، ایسی ماں کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں۔ بیٹی بنایا تو عزت، ماں بنایا تو عزت، بیوی بنایا تو عزت، بہن بنایا تو عزت۔ جس مقام پر اللہ رب العالمین نے اسے رکھا اس مقام پر اسے عزت کا حق دیا کہ جیسے عزت مرد اپنے لیے چاہتا ہے کہ باپ کو عزت دو، بھائی کو عزت دو، بیٹے کو عزت دو، اللہ رب العالمین نے وہی مقام بلکہ کئی مرتبہ نظر آتا اس سے زیادہ مقام اللہ رب العالمین نے عورت کو دیا۔ ہر درجے پر، ہر رشتے میں جب وہ رہی اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار بنایا، کہیں باپ ذمہ دار، کہیں بھائی ذمہ دار، کہیں شوہر ذمہ دار۔ یہ عورت کو عزت نہیں دی تو اور کیا دیا، عورت کو مقام نہیں دیا تو کیا دیا کہ اللہ رب العالمین نے جب اسے جس جگہ پر رکھا عزت دی، اس کے مقام کو اونچا رکھا۔ ایک اور حق جو شریعت نے اسے دیا، نکاح کرنے کا حق، نکاح کرنے کا حق۔ اسلام میں ایسی زبردستی نہیں کہ باپ آئے اور زبردستی نکاح کر دے۔ اگر عورت سیبہ ہے یعنی اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے تو وہ خود اپنا اختیار رکھتی ہے نکاح کرنے کا، لڑکا پسند آتا ہے نہیں آتا اس کا حق اسے دیا۔ اور اگر وہ کنواری ہے تو باپ کو ولی بنایا، بھائی کو ولی بنایا۔ ولایت کا مطلب تمہارا کام ہے چیک کرنا، نکاح کا حق اسے ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت لی جائے گی، اس سے پسند ہے کہ نہیں اس سے جانا جائے گا۔ یعنی شریعت نے اسے نکاح کا حق دیا۔ کئی لوگ ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر تو بنا ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، ولی رکھا جاتا ہے۔ تو آپ ولایت کا مطلب تو سمجھیں کہ ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولی ہونے کا مطلب یہ تو آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ عورت گھر کے باہر نہیں جاتی، عورت لوگوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتی، وہ اچھے برے کا فرق نہیں جان پاتی۔ اگر آپ بھائی ہو، باپ ہو، بڑے ہو، آپ کا کام ہے لڑکے کو چیک کرنا،
اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ولی کی ذمہ داری بتائی، مطلب یہ عورت کا حق ہے کہ نہیں، عورت کا مقام ہے کہ نہیں، کہ اگر آپ کے گھر میں بچی ہے، بہن ہے، کوئی بھی شادی کے لائق ہے، ولی ذمہ دار ہے، اسے دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اور اگر وہ سیبہ ہے، اس کا سیکنڈ نکاح ہو رہا ہے، تو وہ خود اپنا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، وہ اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ابا نے بنا ان کی مرضی کے کر دیا۔ انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح میری اجازت کے بنا ہوا ہے، مجھے لڑکا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح ہی رد کر دیا، یہ نکاح کینسل، آپ کا نکاح کینسل، کیونکہ آپ لڑکے کو پسند نہیں کرتے۔ اب اسلام پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اسلام عورت کو دباتا ہے، حق نہیں دیتا ہے، اس کا مطلب پہلی کمزوری ہماری کہ ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام عورت کو کیا دیتا ہے۔ دوسری کمی ان کی کہ انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسلام کیا دیتا ہے، اسلام نے کیا دیا، قرآن نے کیا دیا، حدیث نے کیا دیا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں پوائنٹس کی شکل میں پوری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ نیکسٹ، طلاق کا حق۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض کچھ سالوں سے ہمارے درمیان چلا، اس پر فیصلے بھی لیے گئے کہ اسلام میں تو اتنی آسانی ہے، جب چاہے عورت کو طلاق دے دو، جیسے چاہے طلاق دے دو، بالکل ایزیلی جو چاہے فیصلہ کیا جائے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جیسے مرد کو اختیار ہے طلاق کا، ویسے ہی عورت کو اختیار ہے خلا لینے کا۔ مرد اگر طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بچیوں کو جلایا نہیں جاتا، انہیں پھانسی پر نہیں چڑھنا پڑتا کہ ایک بار شادی ہو گئی کام ختم۔ یہاں پر آپشنز دیے جاتے ہیں، پہلے چیک کرو، جانو، سمجھو، پہچانو، جتنا ممکن ہے رشتہ نبھاؤ۔ اگر نبھانے کی طاقت نہ ہو، اگر برداشت نہ ہو پائے، غلطیاں زیادہ ہو، کمیاں زیادہ ہو، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ عورت کو اتنا بڑا حق دیا کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر بہتر نہیں ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، آپ میرا طلاق کروا دیجئے، قاضی ان کا طلاق کروائے گا۔ خلا کا عورت کو حق دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام پر اعتراض کہ اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، اسلام عورت کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام نہ ہم نے جانا نہ لوگوں تک پہنچایا۔ افسوس کہ ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر صرف رمضان ایمان زندہ ہوتا ہے، رمضان اسلام زندہ ہوتا ہے، نمازیں قائم ہو رہی ہے، تہجد کا اہتمام ہے، مسجدیں فل ہیں، دکان کے باہر بورڈ لگے ہیں کہ نماز کے ٹائم دکان بند رہے گی۔ اس کا مطلب کہ صرف رمضان میں نماز پڑھنا ہے، بعد میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ خوب ٹوپیاں لگی ہے، کرتے پاجامے لگے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سب ختم۔ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، جبکہ مسلمان 24 گھنٹے مسلمان رہتا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے پھیلانا، بتانا، دعوت دینا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب کا یہ صرف کام نہیں، ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائے۔ اب اگر ہم طلاق کی بات کریں تو طلاق تک جانے کے راستے کو شریعت نے کتنا مشکل رکھا ہے۔ ایسا ہے کہ ایزیلی آپ گئے، آپ نے طلاق دے دیا؟ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ دین نہیں جانتا۔ اسلام نے عورت کی عزت کو اتنے اوپر رکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کے پہلے اسٹیپس لینا پڑے گی، ڈائریکٹ طلاق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے فَعِزُوهُنَّ، پہلے عورت کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، پیار سے ڈانٹ کے سمجھانے کی کوشش کرو کہ آپ میں یہ غلطی، آپ اسے ختم کر لیجئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر اس پر نہ مانے، فرسٹ اسٹیپ آپ نے کلیئر کر لی، عورت نے نہیں مانا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ ہلکی مار سکتے ہیں، ہلکے انداز میں مار کر اسے سمجھا سکتے ہیں۔ اس پر بھی نہ مانے، تھرڈ اسٹیپ بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا کہ مرد عورت کے ساتھ نہ سوئے، اسے سزا دے کہ آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ تھرڈ اسٹیپ بھی کلیئر ہو جائے، فورتھ اسٹیپ دو لوگوں کو بٹھایا جائے، لڑکی کے گھر سے ایک آئے گا، لڑکے کے گھر سے ایک آئے گا، دونوں ملیں گے، بیٹھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اس کے بعد گنجائش نکالیں گے کہ دونوں واپس ساتھ رہ سکے، دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو۔ لیکن اگر یہ چاروں آپشن ختم ہو جائیں، ملاؤ کی گنجائش نہ ہو، تو پانچویں نمبر پر کہا کہ آپ ایک طلاق دو۔ بیوی سے کہو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، پر اس کے بعد بھی کہا اسے گھر میں رکھنا پڑے گا، بھگا نہیں سکتے۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے رہے گی وقتی طور پر غصہ ہو سکتا ہے، تمہیں غصہ آ رہا ہے، ابھی تم غصہ کر رہے ہو، 2-4-5 دن ہو سکتا ہے اس کی اچھائی نظر آئے، اس کی بھلائی نظر آئے، ارے تو گھر کا کام بھی کرتی ہے، گھر والوں کو بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد بھی گنجائش پیدا کر دے، ایک طلاق دے کر 1 مہینے انتظار، پھر دوسرا طلاق، پھر انتظار، پھر تیسرا طلاق، پھر انتظار، 3 مہینے کے بعد طلاق کا پورا پروسیس ہوتا ہے۔ بتاؤ اگر اتنا سارا پروسیجر فالو کیا جائے طلاق ہوگا؟ طلاق کوئی دے گا؟ سمجھانا ہے، ڈانٹنا ہے، مار کے سمجھانا ہے، بستر الگ کرنا ہے، حکم بٹھانا ہے، پھر 1، پھر 2، پھر 3، اتنے لمبے پروسیس میں تو سارے اختلافی ختم ہو جائیں گے۔ عورت کو کیا حق دیا اسلام نے؟ کس درجے پر اللہ رب العالمین نے اسے رکھا؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مشہور معاملہ ہوتا ہے مغیث اور بریرہ کا، دونوں کے درمیان علیحدہ ہونے کی بات ہو جاتی ہے۔ مغیث بڑی محبت کرتے ہیں، بریرہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بریرہ ان سے الگ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، پر آپ نے عورت پر زبردستی کی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے عورت کو بلایا، آپ نے بریرہ کو بلایا اور صرف ایک بات کہی کہ تو چاہے لو راجعتی ہی، اگر اس کے ساتھ واپس رہ لے تو بہتر ہے، اس کے ساتھ واپس رہ لے۔ بریرہ نے ایک سوال کیا، اتامرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے آرڈر دے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے آرڈر دے رہے ہیں کہ مجھے ساتھ رہنا چاہیے اسی آدمی کے؟ کہا نہیں میں آرڈر نہیں دے رہا ہوں، میں صرف ایک سفارش کر رہا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں کہ تو اس کے ساتھ رہنے لگ جا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا میں آرڈر نہیں دے رہا ہوں، میں تجھے آرڈر نہیں دے رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں، تو بریرہ نے کہا میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے زبردستی کی، آپ نے زبردستی رشتہ چلایا، آپ نے کہا کہ تم طلاق دے کر الگ نہیں ہو سکتی، آپ نے کہا تیری مرضی، جو چاہے تو فیصلہ لے سکتی ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو برابری کا حق دیا ہے، عورت کے مقام کو اوپر کیا ہے، عورت کے مرتبے کو اوپر کیا ہے، عورت کو عزت نوازی ہے، یہ عزت اسے اسلام دیتا ہے، پر افسوس اپنے اسلام کو ہم خود نہیں جانتے۔ اسلام نے عورت کو مہر کا حق دیا، اب مہر میں وہ چاہے جو مانگ سکتی ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں۔ مہر مطلب کہ نکاح کے وقت عورت ایک ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے آپ سے اتنا چاہیے، شوہر اس سے بات کرنے کے بعد گھر والے جو طے کر لیں، جتنی شوہر کی طاقت، جتنی عورت مانگ لے، نہ زیادہ کی کوئی لمٹ نہ کم کی کوئی لمٹ، پر شریعت نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کی مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، نکاح کے بعد ادا کر دیا کرو، رات گزارنے کے پہلے ادا کر دیا کرو۔ یہ حق صرف اسے اسلام نے دیا کہ اسے مہر ادا کی جائے گی، اسے مہر دیا جائے گا، جو مانگے عطا کیا جائے گا، جو ڈیمانڈ کر لے دیا جائے گا، یہ حق اسے اسلام نے دیا۔ اسلام کے علاوہ کہیں یہ حق نہیں دیا گیا۔ آج اسلام پر اعتراض ہے کہ وہ عورت کو ادھیکار نہیں دیتا، عورت کو رائٹس نہیں دیتا۔ عورت کو اسلام نے وراثت کا حق دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، چاہے کتنے کی پراپرٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا للرجال نصیب، جیسے مرد کے لیے حق ہے اس کے ماں باپ کی پراپرٹی میں، ویسے ہی عورت کے لیے حق ہے اس کے ماں باپ کی پراپرٹی۔ اسے بھی کئی لوگ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، ارے اسلام کہاں برابری دیتا ہے، عورت کو آدھا مرد کو پورا دیتا ہے، پر آپ یہاں دیکھو کہ عورت کو تو ویسے مرد کو تو ویسے ہی ذمہ دار بنایا ہے، کھانا خرچہ کپڑا سب مرد کو چلانا ہے، اس کے بعد بھی عورت کو آدھا دینا پڑے گا۔ آپ کھا نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، بہن کا حق، بیٹی کا حق، ماں باپ کی وراثت میں جیسے مرد کو دیا جائے گا ویسے عورت کو دیا جائے گا۔ یہ عورت کو ادھیکار نہیں دیا تو اور کیا دیا کہ شریعت نے، اسلام نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جیسے مرد کو وراثت دی جائے گی، عورت کو وراثت میں حق دیا جائے گا، کیونکہ اسلام برابری چاہتا ہے، اسلام عورت کو اس کا مقام دینا چاہتا ہے، اسلام عورت کو اس کا ادھیکار دینا چاہتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو اس کا حق دیا۔ اگلا حق، مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا، ہر جگہ اسے سنبھالے، اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے۔ کوئی جہیز نہیں لے گا، وہ کوئی سامان کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ وہ ایک باپ نے اپنی بچی کو جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے، ہر شر سے بچایا ہے، ہر نظر سے بچایا ہے۔ اب مرد کی ذمہ داری کہ صرف اس بیٹی کو لے کر جائے، نہ کہ اس کے پیچھے سامان لے کر جائے، کیونکہ ذمہ دار آدمی ہے نہ کہ عورت۔ آپ ذمہ دار ہیں،
اس کے کھانے کے، کپڑے کے، گھر کے، رہائش کے، ہر فیسلٹی جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو عورت کو دینا پڑے گا، کیونکہ شریعت نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا تو ذمہ دار، نکاح کے پہلے ذمہ دار باپ اور بھائی، اگر نکاح ہو گیا تو اب اس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے۔ ہر ضرورت پوری کرنا، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا اس کا کاروبار اور پیسہ ہے، جتنا اسٹیٹس وہ دے سکتا ہے اسے دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ خود تو میں نارمل زندگی جیوں اور عورت کو کوئی فیسلٹی نہ دوں۔ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اب دیکھیے ہر جگہ اللہ رب العالمین نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اسے شیڈو دیا ہے، اسے ایک سایہ دیا ہے، ہر جگہ اس کی حفاظت کرنے والے دیے، جس کے نارمل مثال آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، نارمل موبائل کی پیڈ والا آدمی ایسی چلاتا ہے، لیکن اگر ذرا مہنگا موبائل خرید لے، 15 20 25 ہزار کا موبائل خریدے، سب سے پہلے ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ ایسیسریز کی دکان پر۔ بیک کور، فرنٹ کور، اسکرین گارڈ، بف گارڈ، جو ہماری طاقت ہو، مقصد ہوتا ہے قیمتی چیز کو چھپانا، اسے حفاظت میں رکھنا۔ شریعت عورت کو اتنا زیادہ قیمتی مانتی ہے، اس لیے اسے پردے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے، وہ قیمتی سامان ہے۔ شریعت نے پردہ لگا کر اس کی عزت کو کم نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کرنا، اسے اوپن رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ آپ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی، آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، آپ کو اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی، باپ کی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ گھر والوں میں سب سے پہلا حقدار کون؟ بیوی، آپ کی بیوی، آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ نمازیوں سے نمازی بناؤ، آپ قرآن پڑھتے ہو اسے پڑھاؤ، آپ شرک سے بچے ہو اسے بچاؤ، آپ بدعت سے بچے ہو اسے بچاؤ۔ ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ مرد کو کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور عورت کو بھی بچاؤ۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الرجل راعٍ، میں نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے گھر والوں کے اوپر، اور میں اس سے قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کروں گا۔ ہمارے وہ مرد حضرات، ہمارے وہ نوجوان جو گھر کے باہر 2-3 بجے تک گھومتے ہیں، محلوں میں گھومتے ہیں، 3 بجے اپنے گھر میں جاتے ہیں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا آج سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں۔ اور ایک مثال کے طور پر حدیث اپنے سامنے رکھو کہ ایک صحابی کنٹینیوسلی روزہ اور نماز کے عادی تھا، ہر دن روزے رکھنا، ہر دن تہجد پڑھنا، رات بھر عبادت کرنا۔ بیوی نے آ کے کمپلین درج کرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ میرا شوہر ہے نا، ریگولر روزہ رکھتا ہے، ریگولر تہجد پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر بڑا پہنچا ہوا ہو گیا، ہر دن روزے رکھ رہا ہے، ہر دن تہجد پڑھ رہا ہے۔ بیوی نے شکایت کی اللہ کے نبی یہ دیکھیے کیا چل رہا ہے، کمپلین درج کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں ریگولر روزے رکھتا ہوں اور رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری بیوی کی بھی ذمہ داری ہے تیرے اوپر، تیرے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے تیرے اوپر، تیرے جسم کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک دن روزہ رکھ، ایک دن روزہ چھوڑ، کبھی تہجد رات کو آدھی رات کو پڑھ، اس کے بعد سویا بھی کر، تجھے گھر والوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہ عورت کا مقام ہے یا مرد کا؟ اللہ رب العالمین نے تو عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ کئی جگہ نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ کئی مقام پر وہ مرد سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد کو دی، یہاں تک کہ اس کی فطرت کے بارے میں بھی پہلے بتا دیا کہ آپ کمپلین نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا کرتا ہوں، یہ تو ٹیڑھی رہتی ہے، یہ تو صحیح چلتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا، وہ ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں کر پاؤ گے، سیدھی کرنے جاؤ گے توڑ دو گے۔ اس کے بعد بھی استوصوا بالنساء، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ سدھرتی نہیں، جیسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عورت کا حق ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس کی عزت کو شریعت نے اتنا اونچا رکھا کہ اگر کوئی انسان کسی عورت پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے غلط عمل کیا، اس نے بدکاری کا عمل کیا، اس نے زناکاری کا عمل کیا، شریعت نے کہا اسے 4 گواہ لا کے دینا پڑیں گے، 4 ایسے ایویڈنس جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر نہیں لا پایا، الزام لگایا، تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے مار کر سزا دی جائے گی۔ 80 کوڑے مارو، اگلی بار وہ کہیں گواہی دینے کے لائق نہیں رہے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ گنہگار بھی بن گیا۔ شریعت نے عورت کی عزت کو اتنے اوپر رکھا کہ ہر کوئی اس پر الزام نہ لگا دے، اس پر بدکاری کا الزام نہ لگا دے۔ عورت کی عزت اور عورت کا مقام اتنی اوپر ہے کہ اگر کسی نے
80 کوڑے مارے جائیں گے، اگلی بار وہ گواہی نہیں دے پائے گا، اور اس کے بعد وہ گنہگار بھی ہے، وہ خطاکار بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہے، کیونکہ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام عورت کو رتبہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہ رتبہ اور مقام دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے اور عام مومنہ عورتوں سے کہ گھر کے باہر جب نکلیں اپنے آپ کو ڈھانک لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ اب کئی لوگ پردے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ، عورتوں کا پردہ۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، عورتوں کو پردہ بعد میں کہا، پہلے مردوں کو پردہ کہا۔ سیم آیت میں جہاں پر کہا، پہلے نمبر پر کہا مومنوں سے کہو کہ جب عورتیں ان کے سامنے آئیں نظریں جھکا لیا کریں، نظریں نیچی کر لیا کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا عورتوں سے کہو کہ جب مرد نظر آئے نظریں جھکا لیا کریں۔ یہاں پر مرد کی آنکھوں کا بھی پردہ بتایا، شرمگاہ کا بھی پردہ بتایا، کیونکہ اللہ کی نظر میں عورت کا مقام بہت اوپر ہے، اس کا مرتبہ بہت اوپر ہے، اس کی عزت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر عورت کا مقام اور مرتبہ ہمیں بتایا، اس مرتبے کو سنبھالنے کی ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی۔ باپ ہو تو ذمہ دار، بھائی ہو تو ذمہ دار، شوہر ہو تو ذمہ دار، ہر مقام پر آپ ذمہ دار ہو، اور آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے اجلاس اور پروگرام ہوتے ہیں، جب بھی کہیں پر ایسی نشست ہوتی ہے، ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس پورے دن میں جو ہم نے اپنا وقت لگایا، پیسہ لگایا، پیٹرول ڈیزل لگا کر یہاں پر آئے، تو ہمارے آنے کا مقصد تو ہمارا دین ہے نا، ہمارا اسلام ہے نا۔ ہم اسلام کے پیغام کو، ان تقاریر کو سننے کا مقصد کیا صرف انٹرٹینمنٹ ہے کہ کون اچھا بولے کون کم بولے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 وہ پھیکے رہے یہ تیز رہے، اس کے لیے ہم نہیں آئے۔ ہمارا مقصد ہمارا دین، ہمارا مقصد ہماری شریعت، ہماری مقصد ہمارا دعوت کا کام اور ہمارا فریضہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں اسلام دیا ہے، صاف شفاف تعلیمات دی ہیں۔ آج آپ کے سامنے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے، ان دلائل کو، ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو اس کے سامنے رکھو اور بتاؤ کہ مجھے بتا کہاں پر مقام نہیں ہے۔ طلاق کا حق دیا، نکاح کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، جینے کا حق دیا، عزت کا حق دیا، مہر کا حق دیا، وراثت کا حق دیا، کہاں پر حق نہیں دیا؟ اور اگر یہ حق نہیں دیا تو بتا ایسا مذہب جہاں پر یہ سارے حق موجود ہو۔ پر کب؟ جب خود آپ کو تو پتا ہو کہ آپ کے اسلام میں کیا ہے، آپ کے دین میں کیا ہے۔ میں پھر وہی بات آخر میں کہتا ہوں کہ دین کو رسم مت بناؤ کہ میرا نام مسلمانوں والا، میں ہفتے میں 2 دن گوشت کھانے والا، کرتا پاجامہ جمعہ کے دن پہننے والا۔ ایمان وہ جو آپ کے دل میں دھڑکے، آپ کے جسم میں چلے، آپ کی زبان پر نظر آئے، ہر جگہ آپ کے اندر دعوت کا جذبہ نظر آئے کہ میرا مقصد ہے اس بات کو پھیلانا، غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ اگر آج میری عزت پر کوئی حملہ کرے، میں کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیسے اسے جواب دیتا ہوں۔ میری جان سے زیادہ میرا دین قیمتی ہے۔ اگر آج اس پر اعتراض ہوگا میں جواب دوں گا، میں بتاؤں گا کہ میرے دین کی تعلیمات کیا ہے، میرے نبی کے فرامین کیا ہے، میرے رب کے کیا اقوام، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن نے مجھے کیا تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کو جب آپ عام کریں گے انشاءاللہ نفرتوں کے دور کا خاتمہ ہوگا، محبت عام ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ، اے مولا، اے خالق، مالک، رحمان رحیم، تو ہمارا رب، تو ہمارا مالک اور ہمارا خالق ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے یہاں آنے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے